معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، میں بڑی آنر کرتی ہوں سب کی، لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں. بند کر دیجئے یہ. ہم نہیں اس کے متحمل، ہم نہیں برداشت کریں گے. ہم آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے. ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان یہ آپ کو راتوں کی نیند نہیں سونے دے گا، آپ کا دن کا چین لوٹے گا. دیکھیں ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہے، ہمارے پاس ہماری موریلٹی. السلام علیکم. آرمی چیف کی موجودگی میں ڈاکٹر زرکا نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کروائی جائیں اور فارم 47 والوں کو ہمیشہ کے لیے اس ملک سے نکالا جائے. ان کا ٹھکانہ اڈیالہ جیل تھا اور جو جیل میں بیٹھا ہے وہ ملک کا وزیر اعظم تھا. عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا. عمران خان کے ووٹ چوری کرنے والے ملک کے غدار ہیں. غداروں کی سزا عوام خود ڈیسائیڈ کرے گی. شہباز شریف صاحب اتنا ظلم کرو جتنا کل کو خود بھی برداشت کر سکو. اگر مریم نواز پر جھوٹے کیس بنائے گئے تو آج علیمہ خان کے ساتھ بھی آپ وہی کچھ کر رہے ہیں جو عمران خان نے کیا تھا. اگر عمران خان غلط تھا تو آپ کیوں غلط کر رہے ہیں؟ چیف صاحب پہلے اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو چور کہتی تھی، آج ان کو وزیر اعظم کس نے بنایا؟ خدا کا واسطہ اس ملک پر رحم کریں. آئیے ناظرین پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، کیونکہ یہ آپ کی محبت اور پیار ہے. آپ کی محبت اور پیار کا شکر گزار ہوں. نہیں لے کے جاتے. ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہم بورو کریں اور ہم اپنے فالتو کے خرچوں پہ کوئی کیپٹل ہمارا اس میں سے کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن میں اپنے کپڑوں پہ سپینڈ کروں، میں اپنی گاڑیوں پہ سپینڈ کروں. ایسے تو کوئی دنیا کا عقل مند آدمی نہیں کرتا. پاکستان کی حکومت 25 کروڑ عوام کو جواب دہ ہے، ہمارے آباء و اجداد کو جواب دہ ہے جو اپنے گھر چھوڑ کے مہاجر ہو کے اس ملک میں آئے پاکستان کی محبت میں. کیا ہمارے یہ سارے کیبنٹ ممبرز ابھی سے نہیں، 75 سال سے لے کر ابھی تک یہ جواب دہ ہیں جو انہوں نے ہماری عوام کا خون کیا ہے؟ ویژن لیس بجٹ، سوچ بچار کے بغیر بجٹ جو صرف ایلیٹ کے لیے بنایا گیا ہے. گریڈ 1 سے 16 تک کو آپ نے ٹیکس کیا ہے. گریڈ 1 سے 16 اور کہاں ہیں وہ سارے اشرافیہ؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم این ایز کو؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا سینیٹرز کو؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم پی ایز کو؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا کیبنٹ ممبرز کو؟ کہاں آپ نے ان سب شوگر ڈیڈیز کو ٹیکس کیا جو شوگر مافیا کا حصہ ہیں؟ کہاں آپ نے آئی پی پیز کو ٹیکس کیا جو لوگ ہمارا خون چوس رہے ہیں، جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں؟ اور معذرت کے ساتھ ہماری جتنی حکومت ہے وہ گدھ کی مانند ہو چکی ہے. مردہ لاش کو کھانے والی گدھیں ہیں ہمارے. معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، میں بڑی آنر کرتی ہوں سب کی، لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں. بند کر دیجئے یہ. ہم نہیں اس کے متحمل، ہم نہیں برداشت کریں گے. ہم آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے. ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان یہ آپ کو راتوں کی نیند نہیں سونے دے گا، آپ کا دن کا چین لوٹے گا. دیکھیں ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہے، ہمارے پاس ہماری موریلٹی ہے، ہماری اخلاقیات ہیں. آپ جتنا مرضی جھوٹ کو سچ کر لیں، فارم 47 کو 45 جو مرضی کر لیں آپ. جس طرح سے کمیٹیز دی گئی ہیں اس ایوان میں، ہمارے ساتھ جس قسم کا ریپ ہوا ہے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ، جو کمیٹیز اپوزیشن کو ملنی چاہیے تھیں وہ ساری بندر بانٹ کی گئی ہیں حکومت کے، اور حکومت کے اپنے جو آپ کے اتحادی ہیں. کس قسم کا ایوان ہے یہ؟ یہاں پر منسٹر آتے نہیں ہیں، کوئی جواب دہ نہیں ہے. کدھر ہے فائنانس منسٹری کے لوگ؟ Where are they? آج تو فائنانس منسٹر صاحب آئے ہیں. I was the only one in the house who welcomed him because I was very happy to see him. But the point is, sir, نہیں. لوگ اب جیسے ویلکم کر. سر دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم عزت سب کی کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے جی. تو سامنے آئے نا، پیچھے کیوں چھپ کے بیٹھے؟ آگے آئیں. ہاں، پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ لوگوں کے کام. اچھا اب سن لیں. دیکھیے جی، میں بجٹ سے پہلے
I went to see کہ پاکستان میں آیا کسی کو عقل بھی ہے, میں تو نا سمجھ بیوقوف جو مرضی ہوں, میں نے کہا کسی کو عقل بھی ہے کہ بجٹ کیسے بننا چاہیے. ادھر 1 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے. احسن اقبال صاحب ارسطو پلاننگ کے, اور وہ ایک جہاں زیب صاحب جن کو جہیز میں لے کے آئی ہوئی ہے نون لیگ, یہ کب سے پلاننگ چلا رہے ہیں, کیا ان کو سمجھ آتی. یہ دیکھیں ایک ایک چیز 15-16 کتابیں میں ادھر لے کے بھی آئی تھی, سب کچھ ظاہر ہے. ابھی ہماری آنریبل سعدیہ عباسی صاحب نے ذکر کیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا. کیا ہم اندھے ہیں, کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے. The word rape has been expunged. Good. ٹھیک ہے جی. اچھا پلیز میرا ٹائم نہ لیں بیکاز بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے. پلیز لیٹ می اسپیک, پلیز لیٹ می اسپیک. آئی ایم اونلی, دس از دی اونلی پاور آئی ہیو ان دس ہاؤس از ٹو اسپیک اینڈ آئی ایم. ٹائم ضائع نہ کریں, شی از دی موسٹ فائری اسپیکر. اچھا جی, 18,000 بلین کا جو آپ کا بجٹ ہے, اس میں سے آدھا تو آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا بجٹ ہے. پچھلا جو آئی ایم ایف کی 23ویں ٹرانچ آئی تھی, اس کا 42% آپ نے ایم این ایز کو گرانٹس دیے تھے, کیونکہ آپ نے ان کو برائب کرنا تھا. اس کو بھی ایکسپنج کر دیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان, آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام کو 1 سے 16 گریڈ تک کے تنخواہ دار طبقے کو, اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. یہ کہاں کا انصاف ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے. اور پھر آپ جناب, اچھا یہ پی ایس ڈی پی کا کیا ڈرامہ ہے. پی ایس ڈی پی آؤٹ موڈڈ, آؤٹ آف, اٹ از اے یوزلیس پروگرام. گاڑیاں اور گھروں کی مراعات یہ بیوروکریٹس اس میں سے لیتے ہیں. بیوروکریسی 10% جو بجٹ ہے ہمارا پاکستان کا وہ کھا جاتی ہے, اور بیوروکریسی دیتی کہ آپ کو سوائے ریڈ ٹیپزم کے کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہونے دیتی. آپ کی ایس آئی ایف سی کیوں ناکام ہے, کیوں ناکام ہے؟ اس لیے ناکام ہے کہ آپ کی ون ونڈو آپریشن نہیں ہے. کوئی آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ جائیں گوڈے گٹے پکڑیں چین کے, سعودی عربیہ کے, امریکہ کے, لیکن کیا ملے گا؟ جس انسان میں خود اعتمادی اور اپنے پہ فخر نہیں ہے, اس کو باقی بھی جوتیوں کی نوک پہ لیں گے. آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہم کیوں نہیں نیگوشیٹ کر سکتے؟ وی آر دا وکٹمز آف کلائمیٹ چینج. ہمارا کلائمیٹ چینج میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. پیرس کلب آپ کی جتنی بھی موٹس ہوتی ہیں, they are supposed to give us money. کیوں نہیں مانگتے ان سے, کیوں نہیں ان سے نیگوشیٹ کرتے from a position of strength؟ نہیں ہے ہم میں اتنا دم, بیکاز ہم نے جنرلسٹ رکھے ہوئے ہیں نا جی. ہم نے جو ہمارے لوگ جو جا کے نیگوشیٹ کرنا جن کا کام ہے, وہ ہم نے نکمے معذرت کے ساتھ نالائق, اگر لائق ہوتے تو آج وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے فائنانس منسٹر سے, ہماری کیبنٹ سے لڑتے کہ کیوں کر رہے ہو یہ ہمارے ساتھ. ہمیں پتا ہے اگر آپ کی فائنانس منسٹری, آپ کی پلاننگ منسٹری میں کوئی اپنے دم کا بندہ ہوتا, کوئی پروفیشنل ہوتا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو, جس کا ضمیر جاگتا ہو, جس میں اخلاقیات ہو, وہ اس زہر کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر کے. آپ اس وقت سوورن ملک نہیں ہیں. آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام در غلام ہیں. 1857 کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا دلی میں. انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہے, اور باقی جو نہیں ہے ان کی اولاد, انہوں نے بھی ان سے ہاتھ جوڑ لیے ہیں. اور باہر جا کے لنڈن میں کیوں الطاف حسین صاحب رہ سکتے ہیں, کیوں نواز شریف صاحب رہ سکتے ہیں, میں تو 10 دن نہیں رہ سکتی. میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. میری بڑی حق حلال کی کمائی ہے. کون رہ سکتا ہے ولایت میں اتنے دن؟ پاؤنڈ جو 300 سے زیادہ کا ہے, کیسے آتے ہیں یہ پیسے؟ منی ٹریل نہیں دے سکتے آپ. 11,000 ڈالر, 11 بلین ڈالر. سنیں دیکھیں, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے میں برداشت پیدا کریں, تحمل پیدا کریں. سننے کی اپنے میں, آپ کو کوئی کام کی بات ہی ہم بتائیں گے, اپنے ایکسپینسز کم کریں. پہلے 11 بلین کی بات سنیں, کہاں سے آئے 11 بلین US ڈالر جو اس وقت UAE میں ہمارے پاکستانیوں کے پارکڈ ہیں, جو وہاں پہ جا کے پیسے لیتے ہیں, جو جہازوں میں پیسے جاتے ہیں. دینا منی ٹریل. کیوں نہیں مانگتی فائنانس منسٹری؟ 3.8 ملین لوگوں کا ان کے پاس ڈیٹا ہے جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں, جن کی گاڑیاں ہیں, جن کے باہر کے ٹرپ ختم نہیں ہوتے. انہوں نے ایک ٹرپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ باہر نہیں جا سکے. بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیوں نہیں آپ ان کو ٹیکس کرتے؟
اشرافیہ کو ٹیکس کریں. اورنگزیب صاحب بہت آنریبل ہیں ہمارے لیے. ناظرین کرام، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ ڈاکٹر زرکا کی گفتگو سے مطمئن ہیں؟ کیا یہ جو گفتگو کر رہی ہیں یا جو بھی تقریر کر رہی ہیں، کیا یہ سچ پہ مبنی ہے؟ کیا واقعی یہ حکومت دھاندلی کی بنیاد پر آئی؟ فارم 47 کا جو مسئلہ پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوا ہے، وہ مسئلہ ٹھیک ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. صاحب, you will go in history as one of the people. I will not take the word, name the word, because وہ پھر ایکسپانج ہو جائے گا. So you have to remember, اگر آپ پاکستانی ہیں، جو لوگ، اگر ہم سب پاکستانی ہیں تو پاکستان کا حق ادا کریں. اس ملک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس ملک نے ہمیں کھلایا پلایا ہے. کیسے کوئی مشکل نہیں ہے ریفارمز. سب سے پہلے تو خرچے کم کریں. پرائم منسٹر جو کہتے ہیں 1 روٹی ہوگی تو 4 بھائی کھائیں گے، 4 روٹیاں ہوگی تو 4 بھائی کھائیں گے. بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں. اپنی کوئی منی ٹریل دیا آج تک آپ نے؟ حدیبیہ سے سٹارٹ کر لیں، کہیں چلے جائیں آپ. وہ کہتے جی ہم پہ تو کوئی کیس نہیں. اچھا ایک اور بڑا جھوٹ کے تو پلندے ہیں. کل میں ٹی وی میں سن رہی تھی، پہلا بجٹ دیا ہے جی شہباز شریف صاحب. وہ عقل کے پاگل تو نہیں ہیں ہم. 2023 میں کس نے دیا تھا بجٹ؟ یہ کس کو الو بنا رہے ہیں؟ پچھلا بجٹ بھی انہی کا تھا، پچھلا بجٹ بھی پی ڈی ایم کا تھا. شہباز شریف صاحب واز آن دا چیئر. تو ملک کو، جب آپ کو میں ٹائم دوں گا آپ جو مرضی بات کریں. ملک کو میرا وقت، میں 4 منٹ ایکسٹرا لوں گی جو انہوں نے انٹرپشنز کی ہیں. تھینک یو سر. اچھا، ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لے کے آنے کے لیے یہ سب لوگ ذمہ وار ہیں. دیکھیے میں نہیں چھوڑوں گی، یہ میں آپ کو پلیج کر رہی ہوں. I am not going to drop these issues. مجھے یہ بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے، ان کے پاس کیا جواز ہے؟ انہوں نے 3 اتنے بڑے بڑے عہدے لیے ہوئے ہیں، ڈیپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر، لیڈر آف دا ہاؤس، اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے پریزائڈنگ آفیسر بھی بناؤ. ماشاءاللہ لیڈر آف دا ہاؤس تو یہاں موجود نہیں ہوتے. ہماری کمیٹیوں کا آدھا مسئلہ اس لیے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اویلیبل نہیں ہوتے. مجھے بتائیں اتنے بڑے بڑے 3 عہدے کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ؟ اس کا بھی حساب دیں. اس سے پہلے وہ سینیٹر بھی تھے اور کئی سال وہ ایوان میں نہیں آئے. مجھے پروف دکھائیں کہ انہوں نے اپنی تنخواہ نہیں لی ان سالوں کی. بالکل لی ہوگی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں. ہم ٹیکس دیتے ہیں. میں اپنا سب کچھ، I used to live in دبئی، مڈل ایسٹ میں تھی 13 سال کے لیے. میری ادھر کی پراپرٹی میں بیچ کے آئی، بینک اکاؤنٹ بند کر کے آئی. چپ کر کے سنیں. اور ہم یہاں پر سب کچھ اپنے ملک میں واپس لے کے آئے، اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اور ہمارے سر پہ آپ وہ لوگ مسلط کرتے ہیں جو سب کچھ یہاں سے اٹھا کے گدوں کی طرح اس ملک کو کھا کے باہر لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اوپر سے کہتے ہیں نیب 50 کروڑ کی کرپشن، تو کرپشن ہی نہیں ہوتی. یا اللہ، ہم نے تو آج تک 10 کروڑ نہیں دیکھے، ان کے لیے 50 کروڑ پاؤں کی نوک پہ ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اپنے ایکسپینسز کو کم کیجئے. وی وانٹ ٹو سی. کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے. ان کا ایک باہر کا ٹرپ 2 سال کی تنخواہوں کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مہینے میں 3 ٹرپ لگاتے ہیں. لنڈن تو انہوں نے یاترا کرنے جانا ہوتا ہے، جیسے طواف ہوتا ہے نا ہمارا، اس طرح کا طواف ہے ان کا لنڈن کا. پھر جا کے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، پیرس چلے جائیں. بھائی کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی میراث ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. آپ کہتے ہیں آپ کا 6 ٹریلین کے ایسٹس ہیں، آپ کا ریکو دیک، آپ کا سینڈ، باقی جو آپ کے لیتھیم اور کیا کچھ آپ کے پاس ہے، ساؤتھ وزیرستان. مجھے بتائیے، اور آپ وہ سارے اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں کس حساب سے؟ کون ذمہ وار ہے؟ چپ کریں، سنیں. اس طرح نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. اگر آپ کا سچ نکل رہا ہے تو تکلیف چپ کر کے سن لیں. ہم بھی آپ کی بڑی باتیں سنتے ہیں. ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں. ابھی میں نے کیا کہا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا نہیں. ابھی تو میں نے، اچھا سر، میں پہلے دوسری بات نہیں سر سنیں، دیکھیں بات سنیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اتنی عدم برداشت، یہ بات نہیں سن سکتے. اورنگزیب صاحب کے لیے میرے 2 اور سوال ہیں. ہماری وائٹ اکانومی
350 بلین US ڈالر کی ہے, اور ہماری بلیک اکانومی جو ڈکلیئرڈ ہے وہ 460 بلین US ڈالر کی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے. آپ کیوں نہیں اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے؟ کیوں نہیں آپ سمگلنگ بند کرتے؟ کیونکہ آپ کے اپنے سب لوگ انوالوڈ ہیں. کیوں نہیں آپ بلیک اکانومی کو کم کرتے؟ کیوں نہیں آپ نے یہ جو ڈی سی ویلیوز لگائی ہوئی ہیں جھوٹ کی کہ جی جو ادھر کروڑوں سے کم کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی لاکھوں میں ہے. اپنے ایسٹس تو پہلے سارے ڈکلیئر کریں, حکومت میں آنے سے پہلے کے ایسٹس, حکومت میں سے جانے وقت کے ایسٹس. ہم نے یہاں لوگ دیکھے ہیں جو آتے ہیں. سر 5 منٹ تو آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ اتنا انہوں نے انٹرپٹ کیا ہے. میری جو کنٹینیوٹی آف تھاٹ تھی اس کو انہوں نے ڈسرپٹ کیا ہے. سر آئی ریکویسٹ یور انڈلجنس. سر بات یہ ہے کہ دس country is going to the dogs by design. معذرت, لیکن this is a design. اور اس ڈیزائن میں ہمارے ایسٹ انڈیا کمپنی کی سوچ رکھنے والے جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس میں پوری طرح سے انوالوڈ ہیں. 1998 میں جب پاکستان نے اپنا نیوکلیئر ایسٹ شو کیا, اس دن کے بعد سے آپ کے سارے دشمن کٹھے ہو کے آپ کے ہی بندوں کے تھرو آپ کے ملک کو خراب کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے, 4 ہمارے ہمسائے ہیں, 4 ہمسائے. چلو ہندوستان سے لڑائی تو مانی جا سکتی ہے. مجھے بتائیں ایران سے ہماری کیا لڑائی ہے؟ ایران سے ہم تیل کیوں نہیں لیتے؟ 37% آف آر امپورٹ بل از آئل. آپ بارٹر پہ ایران سے تیل لیں نا. کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ ڈرتے ہیں یار, سینکشن سے ڈرتے. ارے بھائی آپ کلائمیٹ چینج کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ This is such a huge issue. We are the country in the world with the second highest number of glaciers. Why can't we talk about it? Why can't we leverage it? ناظرین کرام, آپ نے ڈاکٹر زرکا کی گفتگو سنی, کافی جذباتی تقریر کی انہوں نے, اور انہوں نے شہباز حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور انہوں نے جو آنے والا بجٹ ہے اس کے اوپر بھی تنقید کی. انہوں نے کہا کہ IMF کا جو بجٹ ہے اس کو ہم نہیں مانتے کیونکہ عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, اور اوپر سے آپ اور ٹیکس لگا رہے ہیں. آپ نے گوبر پہ بھی ٹیکس لگا دیا, مریم نواز نے ہیلی کاپٹر لے لیا, یعنی کہ جہاز لے لیا, اور عوام کا نہیں سوچا. شاہانہ زندگی بسر کر رہی ہیں, بادشاہ کی بیٹی بھی بادشاہ ہی ہوتی ہے. اور انہوں نے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت پر تنقید کی, اور اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو ہم ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اقتدار میں جا کر جب اقتدار میں آئیں تو یہ عوام کے مسائل حل کریں, یہ پاکستان کے مسائل حل کریں, پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کریں. مگر ناظرین جب یہ لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ عوام کو بھول جاتے ہیں اور صرف اپنے ہی مفاد کی سیاست کرتے ہیں, اپنے ہی مفاد کے لیے اقتدار کرتے ہیں, اور جو لوگ ان کو لاتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں. ناظرین 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں تھا, 27ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں تھا. اب 28ویں آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں سنا ہے کہ صوبے جو ہے وہ زیادہ بنیں گے, زیادہ صوبوں کی تعداد بڑھائی جائے گی. اس پر پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری جو ہیں وہ کافی ناراض ہیں, اور آصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ جو ہے سندھ کو تقسیم نہ کیا جائے اور سندھ میں صوبے زیادہ نہ بنا جائیں. ناظرین اگر سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ نئے صوبے بنتے ہیں تو کراچی الگ ہو جائے گا, اور کراچی جو ہے وہ PTI کا گڑھ ہے. کسی وقت میں MQM کا راج ہوتا تھا مگر اب وہ PTI کا گڑھ ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ دھاندلی کے ذریعے آپ جس کو مرضی الیکشن جتا دیں اور جس کو مرضی سیٹیں دے دیں. ناظرین دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں بند ہیں, اور علیمہ خان یا ان کی فیملی جو ہے ملاقات نہیں کر سکتی, نہ ہی ان کے وکیل اور نہ ہی ان کے پارٹی کے لوگ. اس میں زیادہ قصور عمران خان کے لوگوں کا ہے, پارٹی کا ہے, یا علیمہ خان صاحبہ کا ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یا حکومت چاہتی ہے کہ بھئی آپ ملاقات ضرور کریں مگر باہر آ کر سیاسی بیان بازی نہ کریں یا پریس کانفرنس نہ کریں, تو ان کو اس چیز پہ رک جانا چاہیے. عمران خان کے کیوں آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر پہ ٹویٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اداروں کو ہٹ کرتے ہیں, مگر ناظرین مفاہمت کی سیاست کرنی چاہیے. مفاہمت ہی ایک بہترین راستہ ہوتا ہے, اور ہر
लड़ाई के बाद जो है ना वो सुलह करनी होती है और सुलह ही हल होता है। नाज़रीन, दुनिया में जितनी जंगें होती हैं या दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, आखिरकार उनको टेबल पर बैठना ही होता है। नाज़रीन, 9 मई के लोगों को ज़रूर, जिन्होंने 9 मई किया उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी इदारे या किसी पार्टी से तल्लुक़ रखते हों। मगर नाज़रीन, जो बेगुनाह लोग हैं उनको रिहाई भी मिलनी चाहिए। किसी बेगुनाह कैदी को यानी कि बेगुनाह कैदी नहीं होना चाहिए, और कोई भी जो जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा से वो बचना नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पे नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान में आजकल हालात काफ़ी ख़राब हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोल जो है वो सस्ता करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।